ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو کنول عرفان اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی ہوئی آنکھوں سنتے ہوئے کانوں آپ کو طارق عزیز کا آخری سلام. دیکھتی ہوئی آنکھوں سنتے ہوئے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. تو پہلی آواز جو تھی میں نے طارق عزیز صاحب کی بنائی تھی. تو طارق عزیز نے جو ٹی وی سے، جو بزنس سے، جاب سے کمایا یا جو اس کو عطیات ملے، لوگوں نے تحفے دیے، وہ تمام پاکستان کے خزانے کو دے کر جا رہے ہیں. اس لیے دے کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کے بعد پہلے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کہ قائد اعظم علی جناح کی جب تنخواہ مقرر ہوئی پاکستان کے خزانے کے لیے 1 روپیہ تنخواہ تھی، تو وہ خزانے میں اپنی 1 ماہ کی تنخواہ خزانے میں ڈال دیتے تھے 1 روپیہ. تو اس 1 روپے سے کچھ لوگوں نے اکٹھا کیا اور اس سے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا، تو جسے ہمارا بھی بینک بنا پاکستان کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل طارق عزیز صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آج میں ان کے ایک دوست کے ساتھ موجود ہوں. ان سے ان کے متعلق بات کرتا ہوں اور اس حوالے سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. اچھا، پہلے تو یہ بتائیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے ایسی ہستی کا نام لیا کہ جن کو ہم دیکھ کر جوان ہوئے. ان کی بہت سی ایسی یادیں جو شاید پس پردہ ہوں. مخلص انسان، مخلص استاد. آج جتنا بھی پاکستان ٹی وی بس رہا ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ پرائیویٹ چینلز ہیں، کوئی بھی، پہلی بوند طارق عزیز صاحب تھے. تو ایک فنکار کے ناطے بھی، ایک دوست کے ناطے، ایک اچھے انسان کے ناطے آنکھوں میں آنسو آنا یہ ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سزا بھی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ میرے نام تو زندہ رہے گا، پتہ تب چلے گا جب کوئی پیچھے تعریف کرے گا. اچھا، آپ کی لائف ان کے ساتھ گزری، آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، تو ان کے متعلق بتائیں کہ ان کے متعلق سب سے بڑی چیز یہ کہ طارق عزیز صاحب جب پاکستان میں پہلی بار پی ٹی وی کا آغاز ہوا تو ان کا پہلے جملہ جو تھا وہ دیکھتی آنکھیں تھی. ذرا وہ جملہ آپ کر کے بتائیے کس طرح. ناظرین، یہ ان کے دوست ہیں اور انہی کی آواز میں یہ ممکری بھی کر دیتے ہیں. دیکھتی ہوئی آنکھوں سنتے ہوئے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ہم تو دنیا میں نہ ہوں گے، لوگ ہماری یادوں میں رہیں گے. شبنم کی طرح پھول تھے، کانٹوں کی طرح بسیرے. ہم تو راستے ڈھونڈتے تھے، لیکن ہر راستے کے بعد صبح سویرے یہی سمجھتے تھے کہ ہر بوند سے پاکستان کی بنیاد مضبوط ہوگی. اچھا، آپ ان کے متعلق بتائیں. طارق عزیز صاحب کے ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے یہ اپنی ساری لائف پاکستان کے لیے گزاری، تو ان کے متعلق آپ بتائیے. جو آج ہم نے 2 چیزیں دیکھی. کبھی آپ نے ایدی صاحب کو دیکھا ہوگا. سب سے بڑی چیز ہے کہ ایدی صاحب نے تو چلو سماجی کاموں سے ایک نام پیدا کیا. طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ ہزاروں عیدیوں کی طرح ان کے اندر ایک عیدی پن تھا کہ بڑے کو، چھوٹے کو، کسی کے ساتھ بھائی کا رشتہ، کسی کے ساتھ بیٹے کا رشتہ، کسی کے ساتھ دوست کا رشتہ. کبھی ان کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا. ایک بات کو، لفظ کو نکال کر سامنے رکھ کر اس پہ پورا گھنٹہ ترجیح کرنا اس کی. دوسری سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ ایک فنکار کے ناطے وہ جتنا قرآن پاک کو سمجھتے تھے شاید کہ ایک عالم دین بھی بہت کم سمجھتا ہو کہ وہ بڑے پہلو سے، بریک پہلو سے بات کرتے ہوتے تھے. اور وہ انسان کے ماتھے کو دیکھ کر اس کو دیکھتے تھے کہ پریشان ہے تو ایسا جملہ کر دیتے تھے. کبھی شو میں بھی دیکھیں کہ سنجیدہ مقصد ہے کہ طارق عزیز صاحب سنجیدہ کو ایسا جملہ کر دیں گے کہ پورا حال ہنسنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ہمارے ملک میں. تو آج ان کے جانے کے بعد نہ وہ کمی کو پوری کر سکتا ہے، نہ دوبارہ طارق عزیز آ سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر وہ سدا قیامت تک، جب تک یہ دنیا آباد ہے، اس کا نام چلتا رہے گا. آپ ان کے متعلق بتائیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں سوچ کے. اور کوئی واقعات ان کے بتائیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ تھے کہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو پہ سامنے آنا، پھر ٹی وی کے اندر جابس کرنا. طارق عزیز کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ انہوں نے جابس کر کے اپنے آپ کو بنایا. کیونکہ جب پاکستان بنا تو ہمارے ملک میں پیسہ نہیں تھا، نہ کسی کو تنخواہ اتنی مل سکتی تھی. ان کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک تو وہ جو تنخواہ لیتے تھے
اس میں سے بھی کچھ پیسے نکال کے جو اس کے ساتھ کولیگ کام کرتے تھے وہاں سے ان کو چھپا کر دے دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا ٹی اے ڈالو, میرا یہ بوٹس کا ڈالو, یہ شیپس کا ڈالو, یا گاڑی کا ڈالو. نہیں, وہ جو ان کا جو چیکس تھا اس چیکس کے مطابق بھی وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے, اور جاتے جاتے سب کچھ دنیا کو دے کر چلے گئے تھے. اور اولاد نہیں تھی تو جب کسی ایک دن میں نے مزاح سے پوچھا کہ سر آپ کے بچے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا ہر وہ پاکستانی بچہ ہے جو مجھ سے سیکھ کر اپنے وطن کے لیے کچھ کر لے گا. آج آپ کے آنسو جو ہیں, آپ یہ محبت بتا رہے ہیں کہ آپ کی ان کے لیے کیا محبت ہے, آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارا, تو ان آنسوں کے بارے میں بتائیں, یہ آنسوں کی وجہ کیا ہے؟ آنسوں کی وجہ یہ کہ میں جب آوازیں بنانے کی کوشش جب بچپن میں کرتا تھا, نوجوان ینگ تھا, تو پہلی آواز جو تھی میں نے طارق عزیز صاحب کی بنائی تھی. کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ اداکار کیا ہیں, ٹی وی کیا, کوئی ماں باپ چھوڑتے نہیں تھے, کوئی نہ بیٹی کسی کی آتی تھی, کوئی بیٹا آتا تھا, تو لوگ کہتے تھے یہ مراسیوں کا کام ہے. ہمارے بزرگ خود, میں بچپن میں 2 فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول دیے تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت مارا, میرا الٹا دان توڑ دیا میرے والد صاحب نے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے یہ تو مراسی کرتے ہیں, آپ بھی فلم کے اندر چلے. 2 چھوٹے چھوٹے سین کیے تھے میں نے, ایک باروت میں اور ایک جیدار میں فلم میں, یہ سن 1982 کی بات ہے. تو میرے والد صاحب نے بہت مارا, کہتے یہ مراسیوں کا کام ہے. آج پڑھے لکھے لوگ اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ جو پہلے سادے لوگ تھے وہ ان چیزوں کو برا مانتے تھے, آج وہ اپنے بچوں کو بنانے کے لیے اس پروفیشن کو چنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑی سی آواز طارق عزیز صاحب کی نکال کے تھوڑی سی بیان کیجیے گا. تو ہم دیکھتے ہیں ناظرین, یہ ان کے دوست ہیں, بالکل انہی جیسی یہ آواز نکالتے ہیں, تو ذرا آپ ان کی آواز میں کچھ بیان کیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں تک بھی آپ کی سوچ یا آپ کی بات پہنچتی ہے, اس شبوں میں پہنچنی چاہیے جس کو اقرا کہتے ہیں. ہر بات میں ایک راستہ ہے, راستے کا کوئی پردہ نہیں. ہم جب راستوں پہ چلتے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سیدھی راستہ کون سا چنتے ہیں, الٹا چنتے ہیں یا سیدھا. سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ طارق عزیز کے سب سے بڑے فین ہیں, نیا پاکستان فین ہیں, اس لیے کہ آپ نے اس کے دوست کو تلاش کیا. سب سے بڑا وہ انسان قابل ہے کہ جو سوچتا ہے کہ فلاں کا فلاں رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے. ابھی پاکستان میں بہت سے چینلز ہیں, ٹی وی ہیں, کسی نے بھی ابھی تک یہ چیز پیدا نہیں کی کہ وہ طارق عزیز کے کسی دوست کے پاس جائے یا طارق عزیز کی آواز کو دوبارہ لے کر آئے. رات کو میں نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ طارق عزیز کی آواز خاموش ہو گئی, لیکن آپ نے اس آواز کو دوبارہ ڈھونڈ لیا. تو یہ سب سے بڑی خراج تعظیم جو ہے وہ نئے پاکستان کو دینی چاہیے. اور اس تمام لوگوں کو, چاہے وہ سیاستدان ہے جو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں, وہ آپ کو خراج تحسین دیں کہ آپ نے اس کے دوست کو ڈھونڈا. یہ سب سے بڑی طاقت ہے آپ کی, نے آپ نے خود ڈھونڈا, اور آج 2 یا 3 دن ہو گئے ان کی دوبارہ آواز کو زندہ کیا آپ نے. نہیں, کل ان کی ڈیتھ ہے, کل رات. مقصد آج تیسرا دن آ جائے گا نا, صبح تیسرا جب یہ آن ہوگا 2 لوگ دیکھیں گے تو تیسرا دن ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ نے 3 دن کے اندر آواز کو نکال کر سامنے ملک میں لے کر آئے. تو یہ سوچ ہوگی, آپ نے تلاش کیا ہوگا, آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اس اینگر پر سٹوری بناؤں اور میں اس شخص کو ڈھونڈوں کہ جو طارق عزیز کو جانتا ہو یا اس کی آواز کو جانتا ہو. طارق عزیز صاحب کے بارے میں کوئی باتیں بتائیے گا. طارق عزیز صاحب کے ساتھ کیسا وقت گزرا, ان کی لائف کے متعلق بتائیے گا. ان کی کیونکہ کوئی ان کی اولاد نہیں تھی, تو اولاد کی کمی ہر انسان کی. اچھا, میں کسی کو نہیں پتا. طارق عزیز صاحب کی ایک بڑی پیاری بات, اکثر گھروں میں خواتین صفائی کرتی ہیں, تو ایک دن آفس میں تھے تو کیلے کھا رہے تھے, تو طارق عزیز صاحب سے ایک چھلکا ایسے گرا دیا. وہ خود اٹھے, اسی جھاڑو کو اٹھا کر دفتر کے ٹی وی کے اسی کو مار کر انہوں نے صاف کیا. تو یہ طارق عزیز کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ وہ جھاڑو انہوں نے خود لگایا, کہ جو آج تک شاید بڑے بڑے ایکٹر, بڑے بڑے لوگ جو نام پیدا کرتے ہیں وہ گند پھینک دیتے ہیں. تو یہ پیغام اس پوری قوم کو ہے کہ جو آج ہمارے ملک میں گندگی نظر آتی ہے. میرے سامنے طارق عزیز نے ایک کیلے کا چھلکا پھینکا تھا تو اس کو بھی پی ٹی وی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا انہوں نے. ٹھیک. اچھا, طارق عزیز صاحب جو پروگرام ہوسٹ کرتے تھے وہ پروگرام میں اور آج جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو آپ اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ کہ آج پہلا تو کمیشن مارفیا ہے, ایجنٹنگ ہے, کہ مقصد ہے میں کسی پروڈکٹس کو سامنے لے کر آتا ہوں تو پاکستان کی حکومت کے خزانے کو نقصان دینا ہے. جیسے کہتے ہیں جیتو پاکستان گاڑی نکالو. ٹھیک ہے, کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ کارٹوں کے ذریعے آئے ہیں, یا وہ 5-6 لاکھ روپے پیچھے سے پیک کرتا ہے یا سودا لیتا ہے یا اس کارڈ کو منظور کرواتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے. تو وہ میک جب دیکھیں آپ ٹی وی پہ کبھی ان کے پروگرامات, اس میک میں بے ایمانی ہے. طارق عزیز صاحب جب اسٹیج پہ جاتے تھے وہ چہرے سے صرف ایسے دیکھتے تھے,
وہ دیکھتے تھے کون سا ایسا قابل ہے یا پریشان ہے، یہ تحفہ اس کا حق ہے، وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے مائک پکڑ لیتے تھے۔ وہ جب ان کو سمجھ پڑتی تھی کہ انسان بہت مشکل میں ہے تو وہ اس سوال کو چھوڑ کے دوسرا سوال کر دیتے تھے، کہتے یہ جیت تمہاری ہے کہ نہیں۔ نیلام گھر کے ساتھ کیا یادیں آپ کی؟ ہاں، نیلام گھر کے نیلام گھر کے ساتھ کیا یادیں ہیں؟ نیلام گھر کے ساتھ یادیں یہ کہ میں بچپن میں پشاور شہر سے ایک بار آ رہا تھا کہ تو کسٹم والوں نے گاڑی روک لی، تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تو اس کے ساتھ کوئی بلیک ڈیفینس کا سامان تھا کہ تو جب میں اترا تو میں نے اس انسپیکٹر کو بتایا، میں نے کہا جی میں پنڈی سے پشاور ٹی وی سے اسلام آباد جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا طارق عزیز صاحب کے ساتھ میں نے کوئی وقت گزارا ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا اچھا طارق عزیز کو کیسے جانتے؟ تو میں جب طارق عزیز کی آواز سنائی اس کسٹم والے نے اس مجرم کو چھوڑ دیا۔ تو جب ایک دوست کا نام آپ کو زندگی میں کسی مشکل سے نکالے، اس سے بڑی دولت و خوشبو نہیں ہوتی کہ نا۔ ٹھیک، ان کی آواز دوبارہ تھوڑی سی آواز نکالیے گا۔ ان کی ایک فلم تھی کہ نا، فلم کا نام تو نہیں یاد، تو وہ ایک بات کہتی ہے، تو زندگی میں جو چاہے تو مل سکتا ہے تجھے، لیکن آج میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ زمین کو پھاڑ دے اور آسمان کو ایک کر دے۔ وہ زلزلہ لے کر آئے اس دنیا پر جہاں سے کفر اور نفرت مٹے۔ تو اس فلم میں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، طارق عزیز صاحب دیوانے ہو جاتے ہیں، حادثات دکھانا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو آج ان کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ چھوٹا سا وائرس آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو وہ جملہ مجھے آج طارق عزیز کا یاد ہے کہ طارق عزیز نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اب انسان اپنی کوتاہیوں سے بڑھتا جائے گا آگے، خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ اس کا روکنا شروع کر دے گا۔ آج بھی پوری قوم کے سامنے آپ کے توسل سے اور نوجوانوں کے توسل سے، کیونکہ نوجوان رہنما بننے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن آپ دو نوجوان ہیں جو کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن طارق عزیز کی طرح آپ کو بھی کسی ایسے مقام پر بٹھائے گا کہ دنیا آپ سے رہنمائی لے گی اور دنیا آپ کی رہنمائی میں جیے گی، اور آپ کے ذریعے لاکھوں لوگ آباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ سچ کی آواز نیا نوجوان نکال سکتا ہے، میری بوڑھی جیسا انسان نہیں نکال سکتا۔ جب میں جاؤں گا کسی جگہ تو مجھے لالچ ہوگی، نوجوان کو پہچان کی لالچ ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ نئے پاکستان کے جو نئے لڑکے ہیں، انہوں نے اپنی پہچان کے لیے ہر وہ راستہ ڈھونڈا ہے جو ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے، آپ کو راستہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی زمین، اپنی جتنی ان کی ملکیت ہے وہ پاکستان کے نام کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ان سے بات کرتا ہوں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کمایا، ٹھیک۔ طارق عزیز صاحب جو ہے انہوں نے شادی کی ایک پٹھان فیملیز کے اندر، ان کی مسز خود ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ کی لاکھوں روپے تنخواہ تھی۔ تو طارق عزیز نے جو ٹی وی سے، جو بزنس سے، جاب سے کمایا، یا جو اس کو عطیات ملے، لوگوں نے تحفے دیے، وہ تمام پاکستان کے خزانے کو دے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے دے کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کے بعد پہلے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کہ قائد اعظم علی جناح کی جب تنخواہ مقرر ہوئی پاکستان کے خزانے کے لیے 1 روپیہ تنخواہ تھی، تو وہ خزانے میں اپنی 1 ماہ کی تنخواہ خزانے میں ڈال دیتے تھے 1 روپیہ۔ تو اس 1 روپے سے کچھ لوگوں نے اکٹھا کیا اور اس سے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا، تو جسے ہمارا بھی بینک بنا پاکستان کا۔